بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے سامنے آغا محمد زمان جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم ان سے کچھ چند گزارشات، ان کے احساسات پوچھ سکیں۔ اس انٹرویو میں دو طرح کے ہم آغا سے سوالات کریں گے۔ ایک سوالات ہوں گے کہ کیونکہ یہ اربعین سے ابھی ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے اربعین پہ کیا محسوس کیا، مشی کی اور جو معاملات وہاں پہ دیکھے ان کو کیا محسوس ہوا اور کیا ان کے تاثرات ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ آغا ویلفیئر کا کام ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں، تو ویلفیئر کا جو کام کرتے ہیں اس میں انہوں نے کب شروع کیا اور اس میں اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو یہ کیسے ان کو مینیج کرتے ہیں جب لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خود تعارف کرنے سے پہلے میں اپنی زبان سے تعارف کرنے سے پہلے یہ ہے کہ میں خود آغا سے کہوں گا کہ اپنی ہی زبانی پہلے سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دیں تاکہ پھر ہم آگے اس موضوع کو چلا سکیں۔ السلام علیکم۔ آغا صاحب بڑی نوازش آپ کی۔ میرا نام تو محمد زمان جعفری، میرپور خاص کا رہنے والے ہوں، زمیندارہ بھی ہے کچھ، اور اصغریہ آرگنائزیشن پاکستان کے ہم مرکزی کونسل ایک ادارہ جو آئین ساز اس کے رکن ہیں میرپور خاص سے، اور یہاں مکاتب پاکستان الحمدللہ ایک بہترین ادارہ ہے جو قرآنی سینٹر چلا رہا ہے مختلف جگہوں پہ دور دراز علاقوں میں۔ ان کا میں رضاکار ہوں، یعنی ان کو دیکھنے والا، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا بہت سوشل کام کرتے ہیں جو دوستان ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ غریب مساکین کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب اگلا سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے اربعین کا شرف حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ زیارات آپ نے کی ہیں، تو ہم اکثر جو ویڈیوز میں یا سوشل میڈیا پہ ہم جو معاملات دیکھتے رہتے ہیں، جو پروگرام یا جو ایک انداز ہوتا ہے، اب آپ خود کیونکہ وہاں سے ہو کر آئے ہیں، آیا جو ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے سیم وہی طرح آپ کو ماحول وہاں پہ ملا، وہاں کی یعنی انداز ملا یا الگ تھا؟ جی اگر میں بات کروں اس سے بھی پہلے، تو میں 2016 میں زیارات پہ گیا تھا کربلا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی جو ہم نے مشی کی ہے۔ اس سے پہلے جب 16 میں بھی گئے تھے تو جو بھی بندہ جہاں جاتا ہے تو ایک ذہن بنا لیتا ہے، ایک عکس بن جاتا ہے کہ اس طرح کا وہاں ماحول ہوگا تو ہم جائیں گے۔ تو یقین یہ ہے کہ ہم جب 16 میں بھی گئے تھے تو ہمارے جو ذہن میں عکس بنا ہوا تھا اس سے برعکس ہم نے وہاں دیکھا۔ مطلب یہ کہیں کہ ہم نے جس چیز کو 1 پیسہ یا 1% سمجھا تھا وہاں 100% اس سے زیادہ دیکھا، خصوصاً روحانیت کے حوالے سے۔ وہاں جب ہم جا رہے تھے تو ہم یہاں کی جو درگاہیں ہیں، مثلاً درگاہ بٹ شاہ کی ہے، قلندر کی ہے، یہاں اولیاء اکرام کی ہے، یہاں کی ولیاؤں کی ہے، اس طرح کا تھوڑا تصور کر کے جا رہے تھے کہ ہم بھی ایک زیارت پہ جا رہے ہیں، وہاں دیکھیں گے۔ لیکن دوستان ہم سے ذکر کرتے تھے، لیکن ہم جب گئے ہیں تو وہاں عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک مطلب وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنت کا ماحول تھا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس ماحول میں ہم جائیں گے، وہاں دیکھا۔ شاید اسی لیے تاکید کی جاتی ہے کہ آپ مولا حسین علیہ السلام کی زواری زیارت لازمی کریں، چاہے آپ کو قرض اٹھانا بھی پڑے۔ تو اسی حوالے سے جب اب اربعین پہ جا رہے تھے تو کئی سالوں سے یہی تمنا تھی دل کی، سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ دیکھتے رہتے تھے اور اپنے منہ روتے رہتے بھی تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی یہ توفیق دے گا، سعادت دے گا تو ہم جائیں گے اور ہم بھی مشی کی صورت میں مولا کا دیدار کریں گے، وہاں زیارت کریں گے۔ تو الحمدللہ اس سال دوستان کی مہربانی سے کچھ ہمیں ہمتایا گیا اور تیار کیا گیا تو ہم بھی نکل پڑے اور وہاں سے ہو کے آئے۔ تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو جو ہم پہلے دیکھتے تھے اس سے برعکس ہم نے دیکھے نظارے، وہاں کے نظارے، وہاں کا روحانی ماحول، اور وہاں کا جو رہنے والے جو عرب لوگ ہیں یا دنیا کے دوسرے لوگ ہیں، ان کا مولا حسین سے جو عشق ہے، تو ہم نے جو سوچا سے اس سے 100 گنا لیکن کہہ سکتے ہیں کہ 1000 گنا زیادہ ہے وہاں۔ تو ہم پہلے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کا جو خدمت کا انداز ہے نا، تو
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارا سال جو کماتے ہیں وہ اسی دن اپنے آپ کو لٹا دیتے ہیں اربین پہ، اور سارا سال کماتے ہیں اس لیے کہ ہم اربین پہ یہ خرچ کریں. تو میں اپنے لفظوں سے یہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں کے لوگ آخر کار یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین میں کیا دیکھا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو سارا سال جو کماتے ہیں وہ لٹا دیتے ہیں. اور محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کے دل مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ایک عظیم جذبہ ہم دیکھتے ہیں جو کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھتے ہم نہیں دیکھتے. ماشاءاللہ. یعنی جو روایات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں جنت دیکھوں، اس کو چاہیے کہ وہ مولا حسین کی سواری کرے اور وہاں کا انداز دیکھے. تو واقعا آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جنت ہوتی کیا؟ جنت یہ ہوتی ہے کہ مثلا جب انسان جنت میں جائے گا وہ جو خواہش کرے گا اس کے ذہن میں تصور آئے گا، سامنے پیش ہو جائے گا. تو ادھر بھی ویسا ہی ماحول تھا، مثلا آپ کا کوئی چیز یا کوئی کام کرنے کا دل کر رہا اور فوراً آپ کے یہاں ہو سکتا. سائیں یہ اگر میں کہوں تو شاید لوگ اس طرح کہیں، لیکن بالکل معجزہ ہے. تو ہم جس طرح یہ سنتے تھے کہ تصور کیا جائے تو وہاں مل جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی لوگ اپنے حوالے سے ڈائٹنگ کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کم کھائیں، اور وہاں تو مولا کا ننگر اتنا ہے کہ حد سے زیادہ بندہ کھا جاتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ گھر میں تو ہم یہ جو کھیرا وغیرہ کھا لیتے ہیں، تو یہاں تو پتہ نہیں ملے گا نہیں ملا. اور ہم نے تقریباً ایک دن مسلسل باربیکیو ٹائپ کی جو اچھی اچھی چیزیں وہ کھائی نیاز میں مولا حسین کا. تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز آ جائے جس میں سلاد وغیرہ کے کھیرا وغیرہ، تو کم سے کم وہ بھی کھائیں تاکہ کچھ نہ کچھ نظام ہضم صحیح ہو. تو یقین کریں میں نے یہ سوچا ہی تو آگے دیکھوں کہ وہ کھیرے بانٹ رہے ایک مومن، اور مجھے کھیرے دیے، اور اس کے بعد وہ کھیروں کا سسٹم شروع ہو گیا. مطلب وہاں کے بعد مسلسل ہمیں وہ ملتے رہے. کیا بات، جی کیا بات، ماشاء اللہ. اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ ان کے جو احساسات ہوتے ہیں یا جو وہ ان کے جذبات ہوتے ہیں وہ اس عشق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں زائرین کی. جیسے ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے حتیٰ کہ پاؤں چومتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا وہ اربعین کا ماحول، یعنی جو 12 سے لے کر 20 تک جو صحیح. جب یہ اربعین ختم ہوتا ہے، مشی ختم ہوتے ہیں زائرین، اس کے بعد اپنے احساسات دیکھے ان لوگوں کے کیسے تھے. یعنی بعض اوقات ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ رو بھی رہے ہوتے. جی جی. آیا یہ آپ نے منظر دیکھا اس طرح کا؟ ہاں بالکل. اگر ہم جو آ رہے تھے واپسی میں، جب 20 کو ہم وہاں سے نکلے، تو پہلی بات تو ماشاءاللہ اتنا سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں کا ٹوٹل سسٹم ایک قسم کا پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی مفروض ہو جاتا ہے. چاہے ٹریفک کا دیکھا جائے، چاہے فلائٹ کا دیکھا جائے، اس باوجود وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم جب آ رہے تھے تو کربلا سے نجف کی طرف 4 بڑے روٹ نکلتے ہیں، پورے جو 90 کلومیٹر پہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی مشی تھی، اور گاڑیاں چل نہیں سکتی تھی. اتنی پورے 90 کلومیٹر پہ آہستہ آہستہ گاڑیاں آ رہی تھی، اور ہم یہ لمحات دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو اپنا سامان لپیٹ رہے تھے، کافی لپیٹ رہے تھے، کچھ رہ گئے تھے، اور ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مطلب ایک اجڑا ہوا ماحول ہے. اپنے آپ کو ان کا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم واپس جائیں، اور ان کے پاس اتنا دینے کے باوجود ماشاءاللہ جو اتنے دن کھلانے کے باوجود کافی مال سامان بچ گیا تھا. تو ہماری جیسے جس طرح گاڑیاں آ رہی تھی وہ رو بھی رہے تھے اور سامان اٹھا کے گاڑیوں میں پھینک رہے تھے، یہ لے کے جاؤ ہم سے، کہ وہ مطلب رو بھی رہے تھے. اور ان کا سامان سوچتے ہیں کہ اتنا دینے کے باوجود ان کا کم نہیں پڑا تھا، بچ گیا تھا. آخری دنوں میں گاڑیاں بھر بھر کے دے رہے تھے. اچھا ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے ہمیں بتایا. تو ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو زیارات میں ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ 2016 میں بھی گئے، آپ اس دفعہ بھی مشی آپ نے کی ہے اربعین پہ گئے، تو جو نارمل حالات ہوتے ہیں، یہ اربعین سے ہٹ کے، سفر والی زیارت سے ہٹ کے، تو آپ کیا سجیشن کریں گے لوگوں کو، کیا مشورہ دیں گے کہ اگر کوئی مومن یا کوئی بندہ زیارات پہ وہاں جانا چاہتا ہے مولا حسین کا، تو اربعین پہ جانا چاہیے؟ کیونکہ بعض بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ اس وجہ سے بھی نہیں جاتے کہ رش بہت ہوتا ہے، ہم سواری نہیں کر پائیں گے، مولا کی زیارت نہیں کر پائیں گے. تو آپ کیونکہ کر کے آئے تو یہ کیسا محسوس کیا، اور آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آیا اربعین پہ جانا چاہیے یا نارمل دن میں جانا چاہیے؟ پہلی بات، جو پہلی مرتبہ جو مومن جا رہے تو ذاتی میری یہ ہے کہ وہ اربعین سے ہٹ کے جائے تو وہ جس مقامات پہ جائے گا اس کو سمجھ بھی سکے گا،
اور اتنا رش بھی نہیں ہوگا، ان زیارات بھی آسانی سے کر سکے گا. اور دوسری مرتبہ بات یہ ہے کہ وہاں جو خرچ کا خیمینہ ہوتا ہے وہ بھی ایک زیادہ ہوتا ہے. تو پہلی مرتبہ اگر فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو وہ تو عربین کے علاوہ جائے تو بہتر ہے، تاکہ سارے کربلا کے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا جاتا ہے وہ سمجھ پائے گا. ورنہ تو مجھے روایت کا صحیح پتہ نہیں کہ دوستان سے سنا ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ مشی لازمی کرنی چاہیے. تو وہ تو بندہ ہر کوئی کوشش کرے، اگر کسی کو ایک مرتبہ جانا ہے تو مشی میں جائے، ورنہ اگر بار بار جانا ہے تو پہلے بغیر مشی کے جائے اور دنوں میں. اور اربعین پہ بھی جائے، جی ہاں، کوشش کریں کہ اس سے ہٹ کے بھی جی جائے ہاں، تاکہ صحیح صحیح طریقے سے وہاں کے مقامات کے مقصد کو سمجھے، پیغام کو سمجھ سکے. ماشاء اللہ، یہ تھا آپ کا اربعین کا تجربہ اور احساسات آپ کے تھے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ویلفیئر کے بھی آپ کام کرتے ہیں، فلاحی جو سوشل ویلفیئر اور فلاحی کام ہوتے ہیں، یہ کب سے مطلب آپ کو شوق ہوا، مطلب یا شروع آپ نے کیسے کیا؟ حالانکہ جو عام گورنمنٹ جو ملازم ہوتے ہیں نا، ان باقی بھی ہوتے ہیں تو ان کا اس طرف دلچسپی نہیں ہے، وہ خود اپنی ذمہ داری اپنے زندگی کے معاملات میں لگے ہوتے ہیں. آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ لوگوں کی بھی فلاح کرنی چاہیے، لوگوں کی بھی ہمیں امداد کرنی چاہیے تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی یعنی سامان ساز ہو سکے؟ جی، اگر یہ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کی طرف پہلے تو خود بندے میں یہ جذبہ ہو کچھ دینے کا اور کچھ غریب غربا کی خدمت کا. جب جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے اس بندے کے لیے جس کا یہ جذبہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اور انسانوں کے لیے کر کے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ میرے دل میں یا والدین کی تربیت ہے کہ یہ دل میں تھا کہ میں کچھ کروں. اپنے حساب سے میں کچھ نہ کچھ کرتا تھا، اور آج سے تقریباً 5 یا 6 سال مجھے صحیح نہیں ہے. تو ہم مشکور ہیں، ممنون ہیں. ایک ہماری معتبر اور بہترین شخصیت ہے ملک حیدر صاحب، جس کا میرے ساتھ تعلق ہوا، جو ماشاءاللہ پوری زندگی جس نے مکاتب اہل بیت کی ترویج کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر لی ہے. تو یہاں قرآنی سینٹرز کے لیے اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور دوستان کی معرفت اور میرے پاس آئیں، اور میں ان کو میرپور خاص کے مختلف ڈسٹرکٹ میں جو قرآنی سینٹرز کے لیے یا دینی سینٹرز کے لیے لے کے گیا. وہاں ہم نے سینٹر کھولے، اور اس کے بعد ان کی روایت ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی مساکین کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. جب میں ان کا نمائندہ تھا تو اس کے ملک حیدر صاحب اور مقادر پاکستان کا مجھ پہ احسان ہے کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور کچھ رقم یا جو نیاز ہے میرے حوالے کیے، تو میں نے مساکین تک پہنچائی، ان سینٹرز تک پہنچائی. جب انسان اپنے ایک پر خلوص سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے اور آگے دوستوں کے اعتماد بھی ہوتا ہے. اس طرح یہ اعتماد بڑھتا گیا اور دوستان وہ اپنی چیزیں میرے حوالے کرتے گئے، میں ان کی امانت ان تک پہنچاتا گیا. اسی طرح یہ آغاز ہو گیا. میں مشکور ہوں ملک حیدر صاحب اور مکاتب پاکستان کی ٹیم کا جس میں مجھ پہ ٹرسٹ کیا. اس کے بعد اور جو ڈونرز ہیں دوستان نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اتنا دوستان ہمیں فون کرتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں پہنچا دو، یہ پہنچا دو، لیکن پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں. کبھی معذرت کر لیتے ہیں اور کبھی ٹائم ہوتا ہے تو ہم وہ چیز ان تک پہنچا رہے ہیں اور یہ خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اچھا، عموماً جو ہوتا ہے نا، جو نیک کام کرتے ہیں نا، تو ان کی برائیاں، ان پہ الزامات یا لوگ باتیں بھی بناتے ہیں اس کے بارے میں. آپ نے یہ جب کام شروع کیا، آپ نے ویلفیئر کا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا، اس میں جب آپ کو باتیں سنائی دیتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کھا گیا پیسے یا اس کو ملا بہت ہے لیکن ہمیں کم دیا ہے، تو اس میں آپ ان کو کیسے جواب دینا چاہیں گے؟ جی، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کا اندر صاف ہو تو اس کو ایسی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کچھ ہوتا نہیں ہے کہ کیا ہے. کیونکہ انسان یہی ہے کہ مثلا ہم نے 50 سال زندگی گزار لی ہے تو کوئی پل نہیں، کس ٹائم بھی ہم چلے جائیں، لیکن زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے پاکستان میں 10 سال 20 سال زندہ رہیں گے وہ جانا ہے. تو جب یہ دل کا اطمینان ہے کہ ہم جائیں گے اللہ کے پاس تو ہم صاف ہیں اور ہم نے خدمت کی ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں. اور کچھ اچھے دوستان سے یہ سنائیں تو جب میدان میں جو بندہ ہوتا ہے تو وہ دکھتا ہے تو اس میں سارے لوگ عیب بھی نکالتے ہیں، خوبیاں بھی نکالتے ہیں. جو دکھتا نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا.
تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم علی والے ہیں تو میدان میں رہیں, لوگوں کے بیچ میں رہیں. جب بیچ میں رہتے ہیں تو ساروں نظروں کا مرکز ہوتے ہیں, پھر لوگ باتیں بھی بناتے ہیں. ایسا بھی نہیں, کچھ منفی بھی ہوتی ہیں, کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن بس ہمیں سچ یہ کچھ نہ اچھی کا پرواہ ہے نہ منفی کی, کیونکہ ہمارا ربط اللہ کے ساتھ ہے, ان کی خدمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کی مخلوق کرتے رہیں گے. ماشاء اللہ, زبردست طریقے سے آپ نے انٹرویو دیا اپنا اور قیمتی وقت دیا ہمیں بہت اچھے انداز میں, کیونکہ عموماً اسلام کی تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو لوگوں نے انبیاء کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں, وہ جتنی بھی یعنی فلاح کے لیے کام کریں, ائمہ کے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں. تو ہم کس چیز کے ہیں, تو آغا زمان جعفری صاحب کے اسرار تاثرات سے یہ ہمیں لگا کہ ان چیزوں کی کوئی بھی دوستان ہے جو نیک کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ ان باتوں کی پرواہ نہ کریں. وہ یہ سوچیں کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اجر کس سے لینا ہے. اگر آپ کا اجر, آپ کا مد نظر لوگ ہوں گے تو پھر آپ دل ہار جائیں گے, ہمت ہار جائیں گے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اجر بھی خدا دینے والا ہے اور امید بھی ہمیں خدا سے رکھنی چاہیے. لوگ باتیں کرتے رہیں گے. ہم شکر گزار ہیں آغا محمد زمان جعفری صاحب کے کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور چینل کے لیے انٹرویو کیا.